یار درود کی بات آئی تو یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہے، کوئی بزرگ یہاں بیٹھا ہے، میری اس گفتگو کو سن رہا ہے یا فیس بک پہ میری اس گفتگو کو سنے، تو بندیالوی کی یہ بات نوٹ کرے کہ بندیالوی یہاں کیا کہہ کے جا رہا ہے. ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کے مقبول یا نامقبول ہونے میں شک ہے. نماز، نفل، تہجد پتہ نہیں قبول ہوئی یا خیرات، صدقہ، حج، عمرہ، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، ہر عمل کے قبول ہونے میں یا نامقبول ہونے میں شک ہے. پتہ نہیں قبول ہویا یا نہیں. درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے. کبھی نامقبول نہیں ہوا، رد نہیں ہوتا. ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود رد نہیں ہو سکتا. یہ میں نے بات جذبات میں آ کے کہہ دی؟ نہ، میرے پاس اس کی دلیل ہے. دلیل بھی بڑی مضبوط ہے. حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، مجمع میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے. ان حرف تحقیق ہے. کیا معنی کریں گے علماء کرام؟ اللہ نے رحمت بھیجی، یہ معنی کریں؟ نہیں. اللہ رحمت بھیج رہا ہے، یہ معنی کریں؟ نہیں. دوام کا معنی کریں گے، ہمیشگی کا، ہمیشگی کا. استمرار کا معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ، لہجہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحے میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو. ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت، کوئی وقفہ نہیں. ادھر سے ہم نے بھی دعا مانگ دی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر. اللہ فرماتے ہیں میں تو 24 گھنٹے بھیج رہا ہوں، چل تیری دعا بھی قبول ہو. وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی سمجھ نہیں؟ ہمارے دوست پتہ نہیں کس چکر میں رہتے ہیں یار، میں نے سمجھ نہیں آئی. اے وسیلے والا چکر، تے صدقے والا، تے طفیل والا، فلانے دے صدقے میری دعا نو قبول کر، نبی پاک دے صدقے قبول کر. کیا علماء اور کیا غیر علماء، سمجھ نہیں آئی. کہاں سے نکالی ہے انہوں نے یہ بات، وسیلے والی بات. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنیاں توان دعاواں یاد ہیں، جتنیاں قرآن دیاں، حدیث دیاں، جتنیاں یاد ہیں پڑھو. شاباش شاباش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، رب اجعلنی، پڑھو پڑھو پڑھو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی. ہے کسی میں وسیلے کا ذکر؟ ہے کسی میں واسطے کا ذکر؟ ہے کسی دعا میں صدقے کا ذکر؟ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا، ساڑی سمجھو باہر. پوچھئے علماء سے. حدیث کی جتنی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ان میں ایک باب موجود ہے، باب الدعوات.
کیا نام ہے اس کا؟ اس میں کیا ہے؟ وہ دعائیں ذکر ہیں جو میرے آقا نے مانگی یا صحابہ کو مانگنے کا حکم دی. چاند پہلی کا دیکھو تو یہ مانگو، رات بستر پہ آؤ تو یہ دعا مانگو، صبح اٹھو تو یہ مانگو، مسجد میں داخل ہو تو یہ مانگو، نکلو تو یہ مانگو، سواری پہ سوار ہو تو یہ مانگو، سواری سے اترو تو یہ مانگو. خدا گواہ ہے، میرے تے اعتبار کرو یار، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا میرے نبی نے ذکر نہیں کی. ہر دعا اللہم، ہر دعا ربنا، یہیں سے شروع. براہ راست قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کروں. ڈائریکٹ مانگو، براہ راست مانگو. پتہ نہیں لوگ وسیلے کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، صدقے کو، طفیل کو. بھائی بڑی کوئی عظمت دی گل. بھاپڑے دا ایک بندہ ہوئے، تواڈے شہر دا ایک بندہ ہوئے، بڑا سخی مشہور ہوئے، بہت سخی ہے، بہت مالدار ہے، کسی نو خالی واپس نہیں بھیجدا. مجھے کام پڑ گیا، میں نے کوئی چیز لینی تھی، میں اس کے پاس آیا، میں نے وہ چیز مانگی، اس من نہیں دتی، اس سخی نے نہیں دی مجھے. میں باہر نکلا، میں مولانا عزیز الرحمان صاحب کے پاس گیا، میں آکھا شے ضرور لینی ہے، میری مجبوری ہے. میں نے جواب دے گیا کوئی راہ کڈ. مولانا عزیز الرحمان نے کہا اس دا فلانا بیلی ہے نا. اور یار خطابت اس کا نام ہے، بے خطیب چھپا کے گل کرے تے سامعین پردے ہٹا دے، اور سمجھ جاؤ میں آکھنا کی چاہتا. اس دا فلانا دوست ہے نا بیلی، اس دی نہیں موڑدا، اس دی. میں اس کے پاس چلا گیا، میں آکھا یار تیرا بیلی ہے، میں نے شے نہیں دیندا تے تو سفارش کرنا. وہ دوست آیا، اس نے اس سخی کو کہا، سخی نے وہ چیز مجھے دے دی. امانت دیانت نال بولو، سخی دے پلے کی رہ گیا؟ تساں رب دے پلے کوئی شاید چھوڑنی ہے کہ کوئی نہیں چھوڑنی؟ تم نے رب کا کیا تعارف کروایا ہے؟ اونج تا تو نہیں دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی دینا کہ نہیں دیندا؟ اسا کیا ہن تا دینا پوسی. چنگا رحمان ہے بھائی، چنگا رحیم ہے بھائی. رحمان کا ایکا، وہ پھر رحیم کا ایکا. بندیالوی کہتا ہے میرا رب رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا.